ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے، میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے، پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے 2 نوالے کھلا کے دکھائے، ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی، یہ ڈھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا، لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھاوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ، وہ محبت میں چھینے والے اس نے کھلا دی، اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی، اس کے ہاں گئے محبت میں سموسا کھلا دیا، اس کے ہاں گئے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا، میں نے علاج کرایا ہے، 1 مہینہ میڈیسن لی ہے، اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے، پھر سٹی اسکین ہوا آغا خان میں میرا، اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا، لوگ محبت میں مار دیں گے کم بخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا، وہ سٹی اسکین جب وہ کوئی بھی نہیں آیا، وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا، مفتی صاحب آپ یہاں سے گزر. تو بہرحال علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی، لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں، کھا لیا کریں 1 آدھ دفعہ بدپریزی ٹھیک ہے. لیکن ہمیں تو روگ کبھی چاچا یا ماموں، ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے، میرے سسر کی اتنے ماشاءاللہ، ساسیں اتنی، سالے اتنے، سالیاں اتنی. کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا، میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے، میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا، بہت زیادہ فرض بن گئے میرے، اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے، ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار، ان کے بھائی، ان کے ماموں، ان کے چاچے. میں نے کہا پھر جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، جس کے اتنے سارے سسر، اتنی ساری ساسیں ہوں، تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں، ساس کی کزن ہیں، وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ پنا یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں، دعوت پہ آپ ضرور بلائیں، کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے، جتنا کھا لیے ٹھیک ہے، نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں، ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا. میرے خالو اقبال بخاری دل کے اسپتال میں داخل ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. یہ کو دیکھو، جو دل کا بیماری ہے نا، ڈاکٹروں سے سنا ہے 15 سال آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے. یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا. 15 سال سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ، اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو 15 سال سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. 15 سال کم نہیں ہوتے ہیں. تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا، غالب یہ ہے کہ 15 سال سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے. تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی، گردے، ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ اللہ نے ایک ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا. میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا، اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے. لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے. اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے، ہم اس کو ظلم زیادتی کر کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو، تب جا کے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے. سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے، 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے، بولتے کیوں نہیں، کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں، آج نکالا ہے میں نے، بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی. وجہ اس کی یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو خشخاش جو ہے نا، خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے، انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں، وہ نچوڑتے ہیں نا، دودھ نکلتا ہے اس. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ، اور پستہ اور یہ بادام شدام، یہ 2 4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا.